تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں رب کائنات کے نام پر جو ہم سب کا پروردگار، پالنہار، مددگار ہے۔ درود و سلام ہو اس نبی برحق پر جو ہم سب کے لیے شافعِ محشر اور رحمت للعالمین بن کر آیا۔ خیر ہو، سلامتی ہو، برکت ہو۔ آج پریس کلب حاصل پور میں منہاج القرآن کی اپیل پر خالق کائنات کے محبوب کی سالگرہ کی تقریب میں نعتیہ مشاعرے میں شرکت کرنے والے تمام تر احباب پر حضرات محترم، یہ تقریب محبت کی تقریب ہے۔ ہم سے سوال کیے جاتے ہیں، پچھلی دفعہ بھی ہم نے یہاں پہ کیک کاٹا تھا تو فیس بک پر اور آمنے سامنے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ کیا نئی خرافات گھڑ لی ہے۔ اس سلسلہ میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خرافات نہیں، یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ محبت رسول ہے، اور محبت رسول ہی، عشق مصطفیٰ ہی ہمارا سرمایہ ہے، ہمارے دین کا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ حضرات محترم، محبت کے مقابلے میں، عشق رسول کے مقابلے میں تمہاری نمازیں، تمہارے حج، بے شک، تمہاری بے شک، زکات بیکار جائے گی۔ بے شک بے شک بے شک۔ اس کی مثال سبحان اللہ۔ مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا۔ یہودی نے اپنے، اس کا اکلوتا بیٹا تھا، یہودی نے اپنے بیٹے کو کچھ رقم دے کر کہا کہ جاؤ بیٹا، تم مدینہ کے بازار سے فلاں فلاں سامان لے کر آ جاؤ۔ جب وہ یہودی لڑکا مدینہ کی گلیوں میں گیا تو سامنے سے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں۔ جب یہودی لڑکے کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی تو اس کی نگاہیں وہیں پہ ٹک گئی، وہیں پہ جم گئی، اسے کسی قسم کا ہوش نہیں رہا۔ اور جب تک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس لڑکے کو نظراتے رہے، اس کی نگاہیں چہرہ اقدس پر ہی رہی۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی وہ لڑکا وہیں پہ بیٹھا رہا۔ شام ہو گئی، شام کو جب وہ لڑکا اپنے گھر پہنچا تو اس کے والد نے کہا کہ تم سارا دن کہاں پھرتے رہے ہو، تو تمہیں سودا لینے کے لیے بھیجا تھا، تم خالی ہاتھ آ گئے ہو۔ تو سبحان اللہ، اس لڑکے نے جو جواب دیا، اس نے کہا کہ ابا جی میں تو سودا کر آیا ہوں۔ اسی دوران وہ لڑکا بارگاہ رسالت میں جاتا رہا، اس نے کوئی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، بارگاہ رسالت میں جا کے صرف چہرہ اقدس کو تکتا رہتا تھا، بیٹھا رہتا تھا۔ وہ لڑکا بیمار ہو گیا، قصہ مجھ سے جان چھوڑا ہے۔ وہ لڑکا بیمار ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کی جان نکلنے والی تھی۔ اس نے اپنے والد کو کہا کہ کسی طریقے سے جاؤ، تم اس کالی کملی والے کو، اس چہرہ نورانی چہرہ اقدس والے کو جا کے میرا پیغام دے دو کہ تمہارا دیوانہ، تمہارا دیوانہ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ جب یہودی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مخالف تھا، دشمنی کرتا تھا، مدینہ میں مسجد نبوی میں بارگاہ رسالت میں گیا اور اپنا مدعا بیان کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمارے مخالف ہو، تمہارا یہودی کا گھر ہے، میں تمہارے گھر نہیں جاتا۔ آپ نے کہا کہ عمر اٹھو، عثمان اٹھو، علی اٹھو، سب چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ جب یہودی کے گھر گئے تو اس یہودی لڑکے نے آنکھیں بند کر رکھی تھی، تو اس کے والد نے کہا کہ بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو کون آیا ہے۔ جب یہودی لڑکے کی نظر رخ مصطفیٰ پہ پڑی
تو اس کی لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس لڑکے کو کہا کہ تم کلمہ پڑھو. اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا. والد نے کہا کہ میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا. ادھر سے اس نے کلمہ پڑھا, ادھر سے اس کی جان چلی گئی. یہودی لڑکے کے باپ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا کہ اب یہ مسلمان ہو گیا ہے, اب یہ تمہارا ہے, اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ اس لڑکے کی میت کو کندھا دے کر کاشانہ نبوت میں لے آئے, اور اس لڑکے کا جنازہ جو اٹھا وہ کاشانہ نبوت سے اٹھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی قبر میں اس کی میت کو خود اتارا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت میت کو اتار رہے تھے تو ایڑیوں کے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اتار رہے تھے. تدفین کے بعد صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنی تکلیف میں ایڑیوں کے پنجوں کے انگلیوں کے بل کیوں کھڑے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر مبارک میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ فرشتے بھی قبر مبارک میں تھے. مجھے بتایا جائے کیا اس یہودی لڑکے نے کوئی ایک نماز پڑھی, کیا حج کیا, کیا زکات دی, کیا جہاد کیا؟ اس نے کچھ بھی نہیں کیا, صرف اور صرف محبت رسول. محبت رسول کی. آج عشق مصطفیٰ اور محبت رسول ہی ہمارا سرمایہ ہے, ہمارا ایمان ہے. کیا بات ہے. زمین پر سایہ ہوتا اگر رسول کا, زمین پر سایہ ہوتا اگر رسول کا, تو پھر پاؤں کہاں رکھتا امتی رسول کا. واہ جی واہ, کیا بات ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ, کیا بات ہے. حضرات محترم کیا بات ہے. پروفیسر نعیم مومن صاحب ہمارے لیے سرمایہ حیات ہیں. انہوں نے تفصیلی طور پر تمام احباب کا شکریہ ادا کر دیا نام لے کر. اب میں ایک ایسی شخصیت جو ہمارے درمیان میں موجود ہیں, جناب ملک محمد سرور ندیم صاحب, جو مدینہ پاک میں ہوتے ہیں, اور یہ 3-4 دن پہلے ہی مدینہ کی گلیوں سے حاصل پور آئے ہیں. میں انہیں پریس کلب حاصل پور آمد پر دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتا ہوں. اور اب تو پتہ نہیں, جب 2012 میں عمرے پہ گیا تھا تو ان کے مکان پہ گیا. ان کے مکان کے سامنے کھڑکی سے سامنے دیکھتے تھے تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میں تمام احباب کا اور اپنے صدر پریس کلب حاصل پور شیخ محمد سلیم صاحب, دیگر صحافی دوستوں رانا قمر الطاف صاحب, منصور خالد صاحب, فیاض احمد کھوکر صاحب, جناب محمد اشرف کلچی صاحب اور دیگر جو جماعت کے احباب ہیں, ادارہ تحریک منہاج القرآن کے مقامی شورا کرام, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی اگلے برس اگر زندگی رہی, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ایک بھرپور طریقے سے نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کریں گے. اور ایک بات میں نے ابراہیم خان صاحب یہ ٹائم شکریہ ادا کرتے ہیں, لیکن ہمارے اس خطے کے معروف ترین نعت گو شاعر جنہوں نے اپنی کتاب بھی لکھی ہے, جناب ابراہیم حسان صاحب, وہ تشریف لائے ہیں. میں ان کا بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب صفدر کلچی صاحب بھی موجود ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اب جو ہم نے پچھلی دفعہ ایک روایت قائم کی تھی, سالگرہ تو ہر کوئی مناتا ہے, اپنے پیاروں کی مناتا ہے, اپنے بچوں کی مناتا ہے, لیکن ہم جو آج کیک کاٹنے والے ہیں, پچھلی دفعہ بھی ہم نے ایک نئے انداز سے ایک روایت کو قائم کیا تھا. اب ہم جو یہ کیک کاٹیں گے تو میں جناب حافظ محمد اقبال صاحب سے درخواست کروں گا, اگر ان کے ساتھ کوئی اور دوست شامل ہونا چاہے
تو سب سے پہلے جب کیک کاٹا جائے گا تو قصیدہ بودا شریف پڑھا جائے گا. قصیدہ بودا شریف. امیر صاحب بھی ہیں دوست یہ کٹھے مشترکہ. تو ہم یہ کیک کاٹیں گے تو قصیدہ بودا شریف کی گونج میں یہ کیک کاٹا جائے گا. اور تمام احباب سے میں درخواست کروں گا کہ ان کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر اپنی اپنی حاضری بارگاہ رسالت میں لگواتے تھے.